السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرارداد لاہور 1940۔ اس کے کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں کو رام راج کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ اس ملک میں نہیں رہ سکتے۔ سندھ اسمبلی نے 7 اکتوبر 1937 میں مسلمانوں کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ دسمبر 1938 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا۔ 1937 میں مسلم لیگ نے مختلف آئینی تجاویز پر غور کرنے کے لیے قائد اعظم کی صدارت میں ایک کمیٹی قائم کی، جس نے متعدد منصوبوں پر سوچ و بچار کے بعد ایک قرارداد مرتب کی، جسے قرارداد لاہور کہتے ہیں۔ تو جب کانگریس وزارتوں کا جب راج تھا تو مسلمانوں نے ان کی پالیسی سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جو ان کی کوئی بھی جو پالیسیز ہیں وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہیں، تو انہوں نے مسلم لیگ جب قائم ہوئی تو اس کے مختلف جو ہے جب قائم ہوئی تو قائد اعظم کی صدارت میں ایک آئینی تجاویز کے طور پہ ایک کمیٹی قائم کی، جس میں متعدد جو بہت زیادہ جو مسلمانوں کی جو فلاح بہبود کے لیے جو منصوبے ہیں ان پہ غور کیا گیا اور ایک قرارداد مرتب کیے گئے، جس کو قرارداد لاہور کہتے ہیں۔ قرارداد لاہور کیا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کی، لیکن آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہندوؤں کی سازشوں اور تعصب میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چنانچہ نہرو رپورٹ ایسے مایوس ہو کر کہنا پڑا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس مارچ 1940 میں منعقدہ لاہور میں انہوں نے براعظم ہندو مسلم تہذیب و ثقافت کی طویل کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ قائد اعظم کی جو شروع کی جو ان کی جو پولیٹکس کے اندر ان کی جو ساری اسٹرگل تھی وہ یہی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم اور جو ہندو ہے وہ ان کو ایک جو ان کی یونٹی کی جائے، وہ ان کو ایک قوم کے طور پہ جو ہے برصغیر کے اندر رکھا جائے۔ لیکن یہ کہ جب وہ کانگریس کے اندر جب ان شامل ہوئے تو ان کی ساری انہوں نے کانگریس کی جب ساری پالیسیز دیکھی جو کہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اگینسٹ تھی، اور دیکھا کہ جو کانگریس ہے وہ صرف ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کا اتصال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد نہرو رپورٹ کی پیش کی، جس کے مطابق اس کی بھی نہرو رپورٹ کی جس کے اندر مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کیا گیا، اور لیکن جب اس کی بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد جو قائد اعظم ان کو کہنا پڑا کہ جو دو قومی نظریے کی بھی وضاحت کرنی پڑے، بتانا پڑا کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ براعظم کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اگر برطانوی حکومت ہندوستان میں حقیقی امن قائم کرنے کی خواہش مند ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے دو بڑی قوموں کے لیے جداگانہ وطن بنا دیا جائے۔ اسلام اور ہندو مت دو الگ مذاہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ نظام حیات ہیں، اور یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلم کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا تعلق دو مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رویوں اور ادبیات سے ہے۔ نہ ان کے درمیان باہم شادیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے اور ایک کی فتح دوسری کی شکست ہے۔ ایسی دو قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کی صورت پہ نکلے گا۔ اس کے اندر قائد اعظم نے بتایا کہ جو دو قومی نظریہ کس طرح سے وضاحت کی، اور بتایا کہ جو ہندو اور مسلمان ان کا جو مسئلہ ہے، اگر برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ برصغیر کے اندر امن و امان قائم اور فسادات نہ ہوں تو اس کا صرف یہی حل ہے کہ جو یہاں کی جو بڑی مائنورٹی جو ہے، جو بڑی یہاں کی میجورٹی قومیں ہیں، جو بڑے یہاں کی میجورٹی جو ان کے مذاہب والے لوگ ہیں، ہندوستان ہندو ہیں اور مسلمان، ان کو دو علیحدہ قوموں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے، تب ہی ان کی جو ہے وہ برصغیر کے اندر جو ہے امن کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم نے وضاحت کی کہ ان کے درمیان جو ان کے جو فلسفہ آف آئیڈیالوجی آف لائف ہے وہ ہے ہی ڈفرینٹ۔ کس طرح سے کہ مسلمان تو ہندو اور مسلمان نہ تو آپس میں شادیاں کرتے اور نہ ہی آپس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک وہ ان کے درمیان حرام حلال کا بھی جو ہے کنسیپٹ۔ اس کے بعد اور یہ کہ ایک ہیرو دوسری قوم کا جو ہے وہ دوسری قوم کا دشمن، اسی طرح ایک قوم کی جو شکست ہے دوسری قوم کی جو ہے فتح ہے دوسری کی شکست ہے۔ تو ایسے جو آئیڈیالوجی کے ساتھ دو قوموں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جدید قوم کی ہائی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، لہٰذا انہیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشرتی اور سیاسی زندگی گزار سکیں۔ 20 مارچ 1940 کو منٹو پارک کے ایک جلسہ عام میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے مندرجہ ذیل تاریخ قرارداد پیش کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی اور بیگم مولانا محمد علی جو نے اپنی تقریر میں لفظ پاکستان کا استعمال کیا۔
تو قائد اعظم نے جو برطانوی حکومت ہے اس کو اس بات کی ریئلائزیشن کروائی کہ جو جدید جو ڈیفینیشن کچھ بھی کی جائے اس کی قوم کی جائے تو اس قوم کی تعریف کے حوالے سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کے اپنی ایک تشخص ہے جس کے مطابق ان کے اپنے قائد ہیں معاشی معاشرتی اور سیاسی، جس کے مطابق وہ اپنی علیحدہ ان کو اپنی جو اپنی علیحدہ ان کو جو ہے پہچان چاہے، جس کے مطابق وہ اپنی ایک علیحدہ جو ہے وطن قائم کر سکتے ہیں، اپنی قوم کے طور پہ رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک علیحدہ ملک کے طور پہ گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو منٹو پارک کے اندر جلسہ ہوا تو جس کی جو تائید ہے مولوی جو ہے اس کی جو تائید کی تھی بیگم مولانا محمد جو نے چودھری خلیق الزمان اس کی تائید کی، اور بیگم مولانا محمد جو ہے انہوں نے اپنی تقریر جو انہوں نے کی اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے لفظ استعمال کیا۔ قرارداد کا متن کیا تھا؟ اس دور میں کوئی دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے قرارداد کا متن: اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مرتب نہ کیا گیا ہو۔ جغرافی لحاظ سے متصل علاقے خطے بنا دیے جائیں اور جو علاقائی رد و بدل ضروری سمجھا جائے وہ کر لیا جائے تاکہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے آزاد ریاستوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے جن کے اندر شامل ہونے والی اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ قرارداد کا متن کیا تھا؟ اس کا جو لب لباب جس کو بولا جاتا ہے اس کا کیا تھا کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی جو ایسا دستوری طور پہ جو خاکہ اس کو منظور نہیں کیا جائے گا جس کے اندر جو مسلمانوں کی جغرافیہ جو لحاظ سے ملتے ہوں گے علاقے ان کے اندر جو ہے خطے جو ان کے علیحدہ سے خطے بنا دیے جائے اور ان کے جو اندر جو علاقائی رد و بدل ضروری سمجھا جائے وہ کر لیا جائے تاکہ ہندوستان کے شمال مغرب و شمال مشرق میں جن علاقوں میں مسلمان ہیں وہ اپنی علیحدہ جو ریاست ہے اس کے طور پہ رہ سکے اور جن کے اندر مختلف اکائیاں جو ہیں خود مختاری کے طور پہ رہ سکے اور وہ اپنا ایک علیحدہ سے تشخص جو ہے برقرار رکھ سکے۔ قرارداد لاہور کا جائزہ: قرارداد لاہور کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری، آزاد اور خود مختار مملکتوں کا قیام، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، ریاستوں کی آزادی کا معیار، ہندوؤں کا رد عمل۔ 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری: 1935 کے ایکٹ کو مسلم لیگ نے بالکل مسترد کر دیا اور کسی بھی ایسی اسکیم کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا جو تقسیم ہند سے کم کی ہو کیونکہ اس کے نزدیک اب تقسیم ہند ناگزیر ہو گئی تھی۔ 1935 کے ایکٹ کی منظوری کے جو مسلم لیگ نے اس کو بالکل مسترد کیا اور بتایا کہ وہ کوئی بھی ایسی جو ہے اسکیم ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے جس کے اندر جو تقسیم ہند سے جو کم تر کی ہوں کیونکہ اس کے نزدیک اب تقسیم ہند ناگزیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کے مطابق مسلم لیگ کی جو پالیسیز ان کے مطابق ان کی یہی پالیسی تھی کہ جو تقسیم ہند ہے وہ لازمی اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ جو ملک ہے اس کو قائم کرنا لازمی ہے، تو ہم اس سے کوئی کم جو ہوگا وہ کوئی بھی دستوری معاہدہ یا کوئی بھی جو ایکٹ ہے یا پھر کوئی بھی کلوز ہے اس کو ہم منظور نہیں کریں گے۔ آزاد اور خود مختار مملکتوں کا قیام: قرارداد میں 2 مسلم ریاستوں کے قیام کا مطالبہ تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے بائیں متصل علاقوں کے خطے بنا دیے جائیں، ان میں ضروری رد و بدل کر لی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں ہیں جیسا کہ شمال مغرب اور شمال مشرق میں، ان علاقوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ وہ آزاد مملکتیں بنا سکیں۔ تو ان کے اندر آزاد مملکتوں کو قائم کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ جو جغرافیائی لحاظ سے آپس میں ملحقے ہیں، مطلب آپس میں جو ملتے ہیں علاقے، ان کے اندر کچھ رد و بدل کر کے ان کے اپنے علیحدہ جو ہے جو خطے بنا دیا جائے اور جیسا کہ شمال مغرب اور شمال مشرق میں تھا ان علاقوں کو آپس میں ملا دیا جائے کہ وہ آزاد مملکتیں بن سکیں۔ ان آپس کو بتایا کہ کہا کہ شمال مغرب اور شمال مشرق کے اندر جو مسلمانوں کے اکثریت کے علاقے ہیں ان کو آپس میں ملا دیں تاکہ وہ ایک آزاد مملکت کے طور پہ، آزاد ملک کے طور پہ ان کو آپس میں ملا سکیں، ان کی آزادی کو قائم کیا جا سکے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ: اس طرح قائم ہونے والی مسلم ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت ہوگی کہ وہ اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اس طرح سے جو بھی جغرافی لحاظ سے جو ڈیسیجن ہوگا اس کے اندر جو کیا ہوگا کہ اقلیتوں
کو مکمل طور پہ مذہبی جو آزادی ہوگی اور ان کو اپنی تہذیب و ثقافت کے طور پہ زندگی گزارنے کے رائٹس ہوں گے۔ ریاستوں کی آزادی کا معیار، ریاستوں کو مکمل آزادی ہوگی اور ان ریاستوں کو سارے معاملات میں یعنی دفاع، خارجہ امور رسل و ارسال، کسٹم اور دیگر ضروری امور کا اختیار حاصل ہوگا۔ اور ریاستوں کے اندر ان جو ریاستیں قائم ہوگی جغرافیہ طور پر، ان کے اندر ان کے وہ سارے معاملات کی دفاعی طور پر بھی جو آزادی ہوگی، جو خارجہ امور ان کے اندر بھی ان کو آزادی ہوگی، رسل و ارسال، کسٹم اور دیگر ضروری امور جو بھی ان کو اختیار ان کے بیسک رائٹس ہوں گے ان کو حاصل ہوں گے۔ ہندوؤں کا رد عمل، کانگریسی رہنماؤں نے قرارداد لاہور کے خلاف غیر و غضب کا اظہار کیا اور اس قرارداد کے خلاف شور و غوغا شروع کر دیا۔ ہندو اخبارات نے اس قرارداد کو پاکستان کے نام سے خوب اچھالا۔ گاندھی نے دو قومی نظر کو جھوٹ قرار دیا۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ مسلمان اس تقسیم کو قبول نہیں کریں گے۔ کانگریس کے صدر راج گوپال اچاریہ نے کہا، جناب کا مطالبہ ایسے ہی ہے کہ دو بھائیوں میں گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اپنی گائے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ لیں۔ تو ہندوؤں نے اس کے خلاف خوب جو ہے شور و غل کیا اور مذاق کے طور پر اپنے جو ہے اس قرارداد کو پاکستان کے نام سے اچھالا، اور انہوں نے کہا کہ جو صدر راج گوپال اچاریہ نے کہا کہ برصغیر کو تقسیم کرنا ایسے ہے جیسے کہ گائے کے دو حصے کر دیا، دو بھائیوں کے درمیان ایک گائے کے دو حصے کر دیے جائے۔ قرارداد کی اہمیت، واضح نصب العین، نیا جوش و ولولہ، واضح حکمت عملی، اسلامی معاشرے کا قیام، مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت، قائد اعظم کی مقبولیت میں اضافہ۔ واضح نصب العین اس قرارداد کا تھا۔ اس قرارداد نے مسلمانوں کو واضح نصب العین دیا جس پر وہ چل کر اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں جو قرارداد تھی اس کا واضح نصب العین تھا جس پہ مسلمان چل کے انہوں نے اپنی منزل کو حاصل کیا۔ نیا جوش و ولولہ، پاکستان کی نصب العین نے مسلمان میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا نعرہ بن گیا، بٹ کر رہے گا پاکستان ہندوستان، اور بٹ کر رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ مسلمان ہند کے اس جوش و ولولے سے متاثر ہو کر قائد اعظم نے ہندوستان کی مسلم ریاستوں کے لیے لفظ پاکستان قبول کر لیا۔ اور مسلمانوں کے اندر جب اس کا واضح مسلم لیگ جو قرارداد کا واضح نصب العین مسلمانوں کے سامنے آ گیا تو مسلمانوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، بٹ کر رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو قائد اعظم نے مسلمان جو اکثریت کے علاقے تھے ان کے لیے پھر پاکستان کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ واضح حکمت عملی، قرارداد لاہور کے بعد مسلم لیگ کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے نصب العین میں کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ اب مسلمانوں کے ایک ہی مطالبہ تھا کہ تمام مسائل کا حل صرف ملک کی تقسیم میں مضمر ہے۔ تو ان کی واضح جب حکمت عملی سامنے آئی تو صرف مسلم لیگ کے جو سارے جو سپورٹرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب صرف ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بس ملک کو تقسیم کر دیا جائے۔ اسلامی معاشرے کا قیام، قرارداد لاہور میں واضح وضاحت موجود تھی کہ مسلمان ایسے اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں جس میں اسلامی عدل، اسلامی مساوات، اسلامی اصولوں کو رواج دیا جا سکے۔ مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت، قرارداد لاہور کے بعد مسلم لیگ نے حیرت انگیز ترقی کی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ 1946 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کی عظیم فتح اس قرارداد لاہور کے مرہون منت تھی۔ اس قرارداد لاہور کی وجہ سے مسلمانان ہند 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو مسلم لیگ کو صرف ہی برصغیر کے اندر اس قرارداد کے اندر نمائندہ جماعت تسلیم کیا گیا، اور اس بات کا مسلمانوں وہ اس قرارداد کی مرہون منت ہی تھا جو کہ جس کو قرارداد لاہور کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کی مقبولیت میں اضافہ، قرارداد لاہور کے بعد قائد اعظم کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور وہ جلدی بر اعظم کے مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد بن گئے۔ مسلمانان ہند ان کے اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہو گیا۔ آپ کی بے مثال قیادت میں مسلمانان ہند اپنے منزل پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو قائد اعظم جب یہ قرارداد لاہور منظور ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تمام برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا، اور وہ قائد اعظم کے اشارے پہ جو ان کی حکمت عملی ہے ان کی دیکھتے ہوئے قائد اعظم کے اشارے پہ تمام مسلمانان نے برصغیر جو تھے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ ان کی بے مثال قیادت کی وجہ سے جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ اپنی منزل مقصود پاکستان تک پہنچے۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔